الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ انہی دونوں حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. سب سے پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں نقل فرمائی. تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، یہ عظمت، یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں امت تک پہنچائی. اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه ویاسین قبل ان يخلق السماوات والارض ب1000 عام. کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے، انسان کو تو بعد میں بنایا گیا، سب سے آخر میں انسان کو بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان اور زمین بنائے ہیں اور مخلوقات بنائی ہے، اس میں سب سے آخر میں جو بنایا گیا وہ انسان کو بنایا گیا. جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. باقی دیگر چیزوں کو اس سے پہلے بنایا گیا ہے. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے، یعنی اس دنیا کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورہ طہ اور ایک سورہ یاسین. سورہ طہ جو ہے 16ویں پارے میں، اور سورہ یاسین سب لوگ جانتے ہیں، مشہور ہے. اس کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے. ان 2 سورتوں کو خود اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا، خود اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا. اس وقت تو دنیا کے لوگ نہیں تھے، انسان نہیں تھے، دنیا ہی نہیں تھی، تو انسان کہاں سے ہوتے؟ ہاں البتہ فرشتے ضرور موجود تھے اس وقت. اس سے کیا سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو دنیا کے بنانے سے بھی 2000 سال پہلے پڑھا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن اس دنیا سے بھی پہلے سے موجود. اس امت کو قرآن، اس دنیا میں قرآن آیا دیر میں ہے، آیات سب سے آخر میں ہے، لیکن قرآن اپنے ذات کے اعتبار سے پہلے سے ہی موجود تھا. کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت، جیسے اللہ پہلے سے ہی ہے ویسے اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ پہلے سے ہی. تو قرآن جو ہے یہ خود اللہ کی صفت ہے. تو جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی قرآن بھی کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی اس کی تمام صفتیں پہلے سے ہمیشہ سے ہیں. تو
اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کا وجود آسمان اور زمین کی پیدائش سے بہت پہلے سے ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ان دونوں سورتوں کو پڑھا تو فرشتے تھے، انہوں نے سنا. فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت، جب فرشتوں نے قرآن کے اس حصے کو سنا، قرآن کے اس حصے کو سنا، سورہ طٰہٰ کو سنا، سورہ یاسین کو سنا، تو سننے کے بعد انہیں بڑا مزہ آیا، بڑا ہی اچھا لگا کہ اتنا اچھا کلام ہے. تو انہیں بڑا ہی مزہ آیا اور بڑے خوش ہوئے. اور خوش ہو کر کے انہوں نے مبارکباد دی. انہوں نے کیا ہے؟ مبارکباد دی ہے. اور قالت، فرمانے لگے فرشتے کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہ ھذا، کہ اس امت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. فرشتوں نے کیا کہا کہ اس امت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جس امت کو یہ قرآن دیا جائے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا اللہ نے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں انسانوں کو بنانے والا ہوں اور زمین میں انہیں بساؤں گا، اپنا خلیفہ انہیں بناؤں گا. قالوا، فرشتے کیا کہنے لگے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، دنیا میں آپ ایسے لوگوں کو بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، لوگوں کا خون بہائیں گے. ایسے لوگوں کو بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، عبادت تو ہم آپ کی اچھی طرح کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی طرح عبادت کون کر سکتا ہے؟ فرشتے وہ تو ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں. انسان کتنے ہی زور لگائے تو ہر وقت عبادت میں نہیں گزار سکتا ہے. کتنے ہی زور لگائے، طاقت لگائے، وہ ہر وقت کیا نہیں کر سکتا ہے؟ عبادت نہیں کر سکتا ہے. اس کو دوسرے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن فرشتوں کو تو کوئی کام نہیں کرنا ہے. انہیں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ تجارت ہے، نہ کوئی اور کام ہے. کوئی کام انہیں کرنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان کا تو ہر وقت عبادت میں ہی گزرتا ہے. وہ کہنے لگے اے اللہ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ عبادت کے لیے ہم لوگ ہیں، ان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ فرشتوں نے اعتراض کیا. انہی فرشتوں نے جب اس قرآن کی 2 سورتوں کو سنا تھا کیا کہا تھا؟ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہا ھذا، کہ اس امت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ینزل علیہا ھذا، جن لوگوں کو یہ قرآن دیا جائے گا. ہم لوگ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا ہے. ہمیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے، اس قرآن کو ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے. جس قرآن کے بارے میں فرشتوں نے اس دنیا کی پیدائش سے پہلے، اس دنیا کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے بڑے ہی خوشی میں آ کر کے، لذت میں آ کر کے، وجد میں آ کر کے کہنے لگے، فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ امت مبارکباد کی مستحق ہے جس کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں کو احساس تھا کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، لیکن اس امت کے افراد کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت ان کے حصے میں اور ان کے جھولی میں ڈال دی. ہم لوگ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے ہیں. اگر نہیں پڑھاتے ہیں تو صرف قرآن نہیں پڑھاتے. قرآن پڑھانے کو ہم اپنے لیے عیب سمجھتے کہ اچھا ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا. اس کے بجائے ABCD پڑھانی چاہیے. ABCD پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور قرآن پڑھانے میں کیا کرتے ہیں؟ شرم اور عار محسوس کرتے ہیں. اگر کسی آدمی کے 2-4 بیٹے ہوں، ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو اور ایک ماسٹر ہو، ایک بزنس مین ہو اور ایک اگر حافظ ہو، اور کوئی آدمی پوچھے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں، کہے گا ہمارا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا ہمارا کیا ہے؟ انجینئر ہے، ایک بیٹا ہمارا پروفیسر ہے، ایک بیٹا ہمارا بزنس مین ہے، اور یہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے یہ قرآن پڑھ رکھا ہے. گویا قرآن کی بے توقیری خود ہم لوگ کرتے ہیں. دوسروں سے کیا شکوہ کرنا؟ جب دوسرے لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو مسلمان کو جوش آتا ہے اور کہتے کہ اچھا قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو، اور خود قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، خود قرآن
درجہ نہیں دیتے ہیں تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ فرشتوں نے مبارکباد دی، طوبی لامۃ ینزل علیہا ھذا، کہ اس امت کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن دے گا، چاہے اس کو پڑھنا آئے یا پڑھنا نہ آئے، جس کو یہ قرآن دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو پڑھنا آ رہا ہے اس کو بھی فرشتوں نے مبارکباد دی ہے، اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو فرشتوں نے اس کو بھی مبارکباد دی ہے۔ تو فرشتوں کی مبارکباد کے مستحق تو ہم میں سے ہر شخص ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے آگے کہا کہ وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کہ ان دلوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ان دلوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں جو اس قرآن کو اپنے اندر سما لیں گے، اس قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، یعنی قرآن کو یاد کر لیں گے اور اپنے سینے میں کیا کریں گے؟ اس قرآن کو محفوظ کر لیں گے۔ فرشتوں نے صرف 2 صورتیں سنی تھی، فرشتوں نے صرف 2 صورتیں سنی تھی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اور پھر انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ اس قرآن کو جو بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس میں فرشتوں نے نہیں کہا کہ پورا قرآن یاد کرے گا تو مبارکباد دیتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ جو بھی قرآن کو صرف 2 صورتیں انہوں نے سنی تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا کچھ حصہ بھی اگر کسی نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو فرشتوں کی مبارکباد کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو کم سے کم 11 صورتیں یاد ہوتی ہیں، کم سے کم 11 صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ ایک تو سورہ فاتحہ، ایک تو سورہ فاتحہ، اور علم ترى سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں بنتی ہے، تو کل ملا کر کتنی صورتیں ہو گئی؟ 11 صورتیں۔ تو فرشتوں نے جو کہا کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ ان سینوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جو سینے اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں گے۔ اگر پورے قرآن کو محفوظ کر لیا وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، 10 صورتوں کو اگر کسی نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا وہ بھی فرشتوں کی طرف سے مبارکباد کا مستحق ہے۔ کسی نے 2-3 صورتوں کو یاد کر لیا وہ بھی کیا ہے؟ فرشتوں کی طرف سے مبارکباد کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ جس کے سینے میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ ویران اور اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ گھر جو ہوتا ہے ویران جو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں مکڑی کے جالے لگ جاتے ہیں، مکڑیاں بسیرا کر لیتی ہیں، جنات اور شیطان اس گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ڈیرا ڈال لیتے ہیں، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے اس گھر میں اپنی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان نہیں رہتا تو یہ ہوتا ہے، وہ گھر اجاڑ ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا یہ عالم ہوتا ہے، کہیں مکڑی ہے، کہیں سانپ ہے، کہیں بچھو ہے، کہیں شیطان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا ذرا سا حصہ بھی نہیں ہے وہ بھی اسی ویران گھر کی طرح ہے، وہ بھی اسی اجاڑ گھر کی طرح ہے۔ گویا کہ اگر قرآن ہمارے دل میں نہیں ہے تو کہیں مکڑی ہمارے دل میں جالا بنا لے گی، کہیں پر سانپ جگہ بنا لے گا، کہیں بچھو جگہ بنا لے گا، کہیں شیطان ہمارے دل میں جگہ بنا لے گا۔ تو اس لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مسلمان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کے سینوں میں بھی قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ کرانا چاہیے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے تیسرا جملہ فرمایا، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں، کس کو مبارکباد دیتے ہیں؟ کہا لِأَلْسِنَةٍ، ان زبانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، زبان کو، جو انسان کی زبان ہے اس کو بھی مبارکباد دی فرشتوں نے، کہا کہ ان زبانوں کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں، تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، جو اپنی زبان کے ذریعے اس قرآن کو پڑھیں گے، جو اپنی زبان کے ذریعے اس قرآن کو پڑھیں گے۔ جب اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھیں گے تو فرشتوں کی مبارکباد کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور پڑھنا چاہے دیکھ کر ہو،
چاہے بغیر دیکھے ہو، دونوں پڑھنا ہے۔ اگر دیکھ کر کے پڑھے کوئی تو کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی زبانی پڑھ رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ فرشتوں نے حافظ کو بھی مبارکباد دی ہے، اور جو ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو بھی مبارکباد دی ہے۔ تو فرشتوں کی اس مبارکباد کے اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں تو اگر حفظ قرآن نہیں کرنا ہے تو کم سے کم کیا کریں؟ ناظرہ قرآن تو ضرور پڑھنا سیکھیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا کیا کریں؟ سکھائیں۔ تو فرشتوں نے اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ سب سے پہلے مبارکباد دی طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ عَلَيْهَا هَذَا، کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اس امت کو اور ان لوگوں کو جس امت کو اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن دے گا۔ تو پہلی مبارکباد جو فرشتوں نے دی ہے اس کے مستحق تو ہم میں سے ہر شخص پہلے ہی سے ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ پہلے ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا اس دن سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے یہ قرآن اللہ نے سب کے لیے دے دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے دیا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص پہلی مرتبہ فرشتوں کی مبارکباد کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ مبارکباد پیش کی ہے وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، ان سینوں کو فرشتوں نے مبارکباد پیش کی ہے جو سینے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ جو لوگ اپنے سینے میں قرآن کو کیا کریں گے؟ محفوظ کریں گے۔ کچھ صورتیں بھی اگر ہم قرآن کی یاد کر لیں گے فرشتوں کی دوسری مبارکباد کے بھی مستحق ہے، ہم لوگ بن جائیں گے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، قرآن نے فرشتوں نے تیسری مرتبہ مبارکباد پیش کی اور کہا ان زبانوں کو بھی مبارک ہے جو اس قرآن کو اپنی زبان سے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ تو اگر ہم ناظرہ پڑھنا سیکھ جائیں گے، قرآن کو اپنی زبان سے پڑھا کریں گے تو فرشتوں کی مبارکباد کے مستحق بن جائیں گے۔ تو فرشتوں کی مبارکباد کا مستحق بننا بہت ہی آسان کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ ہر شخص مبارکباد کا مستحق بن سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ مبارکبادی سب کو الگ الگ طرح کی ملے گی۔ جیسے کہ مالدار ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو کہا جائے گا کہ مالدار ہے، اور اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مالدار ہے۔ 5 لاکھ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مالدار ہے۔ 10 لاکھ روپے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مالدار ہے۔ 50 لاکھ روپے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مالدار ہے۔ 1 کروڑ روپے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ مالدار ہے۔ تو ایسے ہی اگر اس قرآن کو کیا کریں گے؟ اپنے سینے میں چند صورتیں محفوظ کریں گے تو فرشتوں کی تھوڑی سی مبارکباد کے مستحق بنیں گے۔ اگر پورے قرآن کو یاد کر لیں گے تو فرشتوں کی زیادہ مبارکباد کے مستحق بن جائیں گے۔ اگر قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بھی فرشتوں کی مبارکباد کے مستحق بنیں گے۔ حفظ کر لیا ہم نے، زبانی پڑھ رہے ہیں تو بھی کیا کریں گے؟ فرشتوں کی مبارکباد کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن دونوں میں فرق ہوگا۔ دونوں میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان کیا ہے؟ فرشتوں کی مبارکباد کا مستحق بن چکا ہے۔ اس لیے اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی قرآن پڑھنا سیکھے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا کیا کرے؟ سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چھوٹی سی مختصر سی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من 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 النار۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم میں
سے ہر شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی جہنم سے آزادی کا اعلان فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جان بوجھ کر کیے، غلطی سے کیے، بھول کر کیے گئے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اے اللہ یہ ایک پرچی آئی ہوئی ہے، شاداب صاحب کے بیٹے سخت بیمار ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، جن بیماروں نے دعا کے لیے نہیں کہا ہے اے اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ ایسے بیمار بھی ہیں جن کی بیماری ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل پا رہی ہے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے طاقتور اور مضبوط بنا، اے اللہ مسلمانوں کو ایمان کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو اعمال کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو جسم کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو کاروبار کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو اخلاق کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو مال و دولت کے اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں میں سے ہر شخص کی خصوصی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمن مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، طرح طرح کی سازشیں اور منصوبے اور پلاننگ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی پلاننگ کو ناکام فرما، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام فرما، اے اللہ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے بزنس کی حفاظت فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے اللہ جو جس اعتبار سے بھی پریشان ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جس اعتبار سے بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر اچھے عمل کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہر برے عمل سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر برے عمل سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر برے عمل سے حفاظت فرما، اے اللہ سنتوں کی محبت پیدا فرما، اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہر نماز کو صحیح طریقے سے اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ تابعین تابعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ فقہائے مجتہدین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ محدثین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ مفسرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اولیاء کرام بزرگان دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہر اچھی چیز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہر بری چیز کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ کفر و شرک ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمیں کینہ اور حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غیبت چغلی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپسی جھگڑوں سے انتشار سے اختلاف سے نزاع سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی توفیق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ
جو شخص جس مقصد سے تیرے دربار میں جو تمنا جو آرزو لے کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اے اللہ اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کے مقصد میں اسے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں، ان کے رزلٹ آنے والے ہیں، اے اللہ ہر بچے کو امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر بچے کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر بچے کو اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ کفار و مشرکین کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے ارادے میں ناکام فرما۔ اے اللہ شریعت میں مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مسجد سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو قرآن سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو خود تیری ذات سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی سے مضبوط تعلق قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ دین و شریعت سے مضبوط تعلق قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ پورے دین سے مضبوط تعلق قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہر اچھے عمل کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہر برے عمل سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ برے اعمال کو کرنا ہمارے لیے مشکل بنا۔ اے اللہ برے اعمال کو کرنا ہمارے لیے مشکل بنا۔ اے اللہ ہر گناہ سے ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر غم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی ہر خوشی ہمیں عنایت فرما۔ اے اللہ آخرت کی ہر خوشی ہمیں عنایت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کی تنہائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اے اللہ اس پہلی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس پہلی منزل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کو جواب دینا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، خانہ کعبہ، مسجد اقصی، مسجد نبی اور تمام باعظمت چیزوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔